وفاقی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے، آپ یہ دعوت قبول کریں گے تاکہ قومی مفاہمت کا عمل آگے بڑھے؟ قومی مفاہمت کا عمل آگے بڑھنے کے لیے حکومت میں شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور دنیا بھر میں حزب اختلاف جو ہے وہ اگر مثبت حزب اختلاف ہو تو وہ زیادہ بڑا رول ادا کر سکتی ہے قوم کی مفاہمت کو بڑھانے کے لیے۔ صرف وزارتیں لے لینا، اقتدار کا حصہ بٹورنا یا اس میں جا کے جھنڈی لگا لینا، یہ قومی مفاہمت اس سے بہت بڑا اونچا۔ تو اگر آپ مرکز میں شامل نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں شامل نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ ان کا اپنی ثوابدید پہ ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ الائز، ہم تو پہلے ہی وزارتیں چھوڑ چکے تھے، وہ ابھی تک ہمارے الائز تھے، تو اس کے اوپر تھا کہ ہم ان کو اخلاقاً بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ وی وانٹ ٹو کنٹینیو ود یو۔ میں صرف یاد کر رہا ہوں کہ قومی مفاہمت جو ہے اس کو ہمیں اس پہ اتنا مختصر اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ قومی مفاہمت کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو، اور اس کے بغیر چلے گئے۔ مثلا ہم سے قومی مفاہمت کرائیں کہ اگر امریکہ کی پالیسیاں ملک کے خلاف ہوں تو اس میں ہم ان کے ساتھ قومی مفاہمت کرنے کے تیار ہیں۔ اگر عدلیہ کو مزید طاقتور بنا کے وہ آگے بڑھانا ہو، اس کے لیے ہم قومی مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ معاشی پالیسیز اب جب یہ بنا رہے ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی تو بیس ہے، میں اس کو تو وداؤٹ سیئنگ، اس کو کہے بغیر، وہ ہمارا بیس ہے جس پہ ہم کمیٹڈ ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مرکز کی پالیسیز ہیں، پنجاب گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر کے قومی مفاہمت کا پیغام دے سکتی ہے۔ یہ محدود پیغام ہوتا ہے کہ ہم وزارتوں میں جا کے بیٹھے ہیں، میرے خیال میں نہ ہم جائیں گے بھی نہیں، جانا بھی نہیں چاہیے۔ جی منظور بھٹو صاحب، تو قومی مفاہمت آگے کیسے بڑھے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے دوست ہیں اور ان کا ایک تجربہ ہے، بڑا سیاسی تجربہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ ہم مسلم لیگ نواز کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور پرائم منسٹر کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کو دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ فیڈریشن میں وفاق کی حکومت میں شامل ہوں اور ذمہ داریاں شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کے عمل کو اور آگے بڑھایا جائے اور کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم کچھ عرصہ گزاریں۔ اس وقت ملک کی ضروریات یہ ہیں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ملکی چیلنجز ہیں جو ہماری قوم کو درپیش ہیں، جس میں ڈرون حملے ہیں، وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، پاور کرائسز ہیں، اکانومی کے کرائسز ہیں، اور بے شمار چیلنجز ہیں جو ہماری قوم کو درپیش ہیں۔ اس وقت ان میں ہم ذمہ داریاں چاہتے ہیں کہ ہم اس مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھائیں اور ذمہ داریاں ہم شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے علیحدگی اختیار کی تھی، ججز کے ایشو پہ علیحدگی اختیار کی تھی، اب ججز بحال ہو گئے تو ان کو واپس آ جانا چاہیے۔ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ان سے مدد مانگیں، یہ مدد دینے کے لیے تیار ہیں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ان کا مطالبہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی دوسرا مطالبہ ہے، پہلا تھا ججز کی بحالی کا، وہ پورا ہو گیا، اب ان کو واپس آ جانا چاہیے اور ذمہ داری شیئر کرنی چاہیے۔ اچھا اذرا، چلتے چلتے میں تھوڑی سی بات کر لوں عطا مانیکا صاحب سے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ عطا مانیکا صاحب، فی الحال تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں گے، لیکن فرض کریں اگر اللہ کرے ایسا ہو جائے تو اس سے نقصان آپ کو نہیں ہوگا؟ پھر آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ قومی مفاہمت ہو، لیکن یقین جانیے مجھے ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جب تک ہم اپنی اس سیاست سے منافقت کو اور جھوٹ کو نکالیں گے نہیں، کوئی مفاہمت جماعتوں میں یا انسانوں میں ہوتی اچھی طرح مجھے نظر نہیں تو آتی۔ منافقت اور جھوٹ کا مرتکب کون ہے؟ جھوٹ کے ہم، اب یہ میں کیا کہوں آپ کو، یہ آپ اگلا انتظار جو کر رہے ہیں عدالتی فیصلے کا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ عطا مانیکا صاحب۔ طارق عظیم صاحب، مفاہمت کے لیے جی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہو۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بالکل ٹوٹل فقدان ہے، آپس میں اعتماد ہے نہیں،
اب جو میرے بھائی بھٹو صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے بحال کر دیا، ججز کو بحال کر دیا یا گورنر صاحب کو ہٹا دیا، تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہٹایا گیا تھا. مجبوری کے تحت انہوں نے بحال کیا تھا ججز کو. اگر یہی عمل یہ پہلے کر لیتے تو شاید اعتماد بحال ہو جاتا اور ہم COD کو آگے لے کے چل سکتے تھے. تو اب یہ آخری راستہ یہ نہیں بچتا کہ مفاہمت ہو یا نہ ہو، آپ کی پارٹی کے جو بچے کچھ ارکان ہیں آپ نون لیگ میں ویسے ہی شامل ہو جائیں؟ جی خیر وہ تو دوسری بات ہے، یہ تو پارٹیز ہے. ٹھیک ہے، لیڈرشپ کا بھی اس وقت امتحان ہے. اگر ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، تو یہ لیڈرشپ کو کئی کڑوے فیصلے کرنے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پارٹیز رہتی ہیں، چھوٹی پارٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، بڑی پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کو ایگزسٹ بھی کر سکتی ہیں، آپ مل کے بھی چل سکتے ہیں. یہ تو سارے فیصلے جو ہیں لیڈرشپ کے کرنے جی کے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اس وقت پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے. انہیں حالات کی نزاکت کا احساس کرنا ہے، اور جیسا کہ منظور بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قومی مفاہمت کی بہت ضرورت ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ قومی مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی کابینہ میں شامل ہو جائے. قومی مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے قومی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہماری قومی قیادت جو ہے حالات کی نزاکت کا احساس کرے گی. کم از کم جو میثاق جمہوریت ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں فی الحال نہ مسلم لیگ نون کو انکار ہے، نہ پیپلز پارٹی کو انکار ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی انکار نہیں. تو اگر انکار نہیں تو پھر دیر کس بات کی، کم از کم اس ایک نقطے پر تو اکٹھے ہو جائیے. ہم امیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.